السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہر علم فن حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد رضوان قادری مصباحی ازہری استاد مدرسہ نثار العلوم شہزاد پور اکبر پور امبیڈکر نگر یو پی کے دوسرے درس نظامی سے متعلق ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل علم شریعت 78692 کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلم ان اعراب غیر كاعراب المستثنى بإلا۔ تو پیچھے مستثنی کے اعراب کی جو قسمیں گزریں ان میں آخری قسم تھی کہ مستثنی غیر سوا سوا اور حاشا کے بعد ہو تو مجرور ہوتا ہے۔ تو ان صورتوں میں مستثنی مجرور ہو جائے گا، لیکن خود لفظ غیر پر کیا اعراب آنا چاہیے اسے یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الا کے مستثنی پر، مستثنی بإلا کے اوپر جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں جو اعراب مستثنی بإلا کا تھا وہ اعراب اب یہاں غیر کو دیا جائے گا۔ تو جیسے ایک صورت تھی کہ مستثنی متصل ہو یا منقطع ہو یا مستثنی کلام غیر موجب میں واقع اور مستثنی منہ پر مقدم ہو تو منصوب تھا، تو ایسے ہی اب غیر منصوب ہو جائے گا اور اس کا ما بعد یعنی جو مستثنی ہے وہ تو مجرور رہے گا۔ یوں ہی آپ نے الا کے بعد مستثنی کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ اپنی ترتیب پر مذکور ہو تو اس میں پڑھا ہے کہ دو وجہیں جائز ہیں، نصب اور ما قبل سے بدل۔ تو اب یہ اعراب یہاں غیر کو ملے گا۔ اور تیسری صورت پڑھی تھی کہ مستثنی مفرغ ہو کہ اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس مستثنی بإلا کا اعراب عوامل کے اعتبار سے ہوتا ہے، ما جاءنی الا زید ما رأیت الا زید ما مررت الا بزید۔ تو اب وہ سارا اعراب مستثنی کے بجائے غیر کو ملے گا۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرٍ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا، اور جاننا چاہیے کہ لفظ غیر کا اعراب مستثنی بإلا کے اعراب کی طرح ہے۔ تقول جاءنی القوم غیر زید، یہ مثال ہے کلام موجب میں مستثنی کے واقع ہونے کی۔ وغیر حمار، یہ مستثنی منقطع کی مثال ہو گئی۔ وما جاءنی غیر زید القوم، یہ مثال ہے جس میں مستثنی منہ پر مقدم ہو۔ تو یہ تین صورتیں نصب کی ہو گئی، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جگہ غیر جو ہے وہ منصوب ہے۔ وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، یہ مثال ہے بدل اور ما قبل سے نصب والے کی، اسی لیے غیر زید یہ ما قبل سے بدل ہو کر کے مرفوع ہے اور غیر زید یہ منصوب ہے مستثنی ہونے کی بنیاد پر۔ وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید، یہ تینوں مثالیں ہیں مستثنی مفرغ کی۔ تو یہ غیر کا اعراب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْاِسْتِثْنَاءِ، اور جاننا چاہیے کہ لفظ غیر حقیقت میں صفت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ غیر مغایر کے معنی میں، آخر کے معنی میں بطور صفت استعمال ہوتا ہے۔ تو اصلاً غیر کی وضع معنی صفت کے لیے ہوئی ہے، تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کبھی استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی یہ استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کما ان لفظة الا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة، جیسا کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کبھی صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ما قبل کے حکم سے نکالنا مقصود ہو تو استثناء ہوگا، اور جب غیر لا کر کے اسے ما قبل کی صفت ہم بنانا چاہیں
تو اب وہاں پر وہ صفت کے لیے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ لفظ غیر صفت کے لیے موضوع ہے اور استثناء کے لیے مجازن استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کما فی قولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اے غیر اللہ. تو یہ اے غیر اللہ الا اللہ کی تفسیر ہے، یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الا یہاں پر غیر کے معنی میں صفت کے لیے، یعنی فیہما میں ضمیر کا مرجع آسمان اور زمین ہوں گے، سماء و ارض. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے، چند خدا ہوتے، لفسدتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. تو زمین و آسمان تباہ نہ ہوئے بلکہ ایک محکم نظام کے تحت چل رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا اور معبود نہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یوں ہی تمہارا قول لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں بھی الا جو ہے وہ غیر کے معنی میں ہے. لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. فصل تو یہاں تک 8 منصوبات کا ذکر ہوا، جن میں سے 5 مفاعیل ہیں اور 6واں حال، 7واں تمییز اور 8واں یہ مستثنی. اب یہاں سے 4 منصوبات اور آ رہے ہیں، جو چاروں منصوبات نواسخ میں پائے جاتے ہیں. نواسخ جملہ ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو پھر انہیں مبتدا اور خبر نہیں رہنے دیتے، بلکہ اب وہ ان کا اسم اور خبر کہلاتے ہیں، یا مبتدا اور خبر کو مفعول بھی وہ بنا دیتے ہیں، تو انہیں نواسخ جملہ کہا جاتا ہے. تو انہی میں فعال ناقصہ ہیں اور حروف مشبہ بالفعل ہیں، لا نفی جنس ہے، ما والا مشابہ بلیسا ہیں. تو یہ سب نواسخ جملہ ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا اس سے پہلے. تو یہاں سے کہہ رہے ہیں فصل خبر کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها. نویں فصل ہے کانا اور اس کے اخوات کی خبر کے بیان میں. کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ منصوب ہے. تو خبر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ کا پیچھے عمل بیان کیا تھا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خبر حقیقت میں جب خبر مبتدا ہے تو اب وہ اس خبر کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر وہ مسند ہوتی ہے جو لفظی عامل سے خالی ہوتی ہے. یہاں فرق ہوگا کہ مسند ہوگی مگر اس پر کانا اور اس کے اخوات کا دخول ہوگا. تو خبر کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها، کانا اور اس کے اخوات کی خبر وہ مسند ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو. جیسے کانا زید قائما، تو یہاں قائمن ہے جو کانا کی خبر ہے. وحکمہ کا حکم خبر المبتدا، اور اس خبر کی حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جو حکم مبتدا کی خبر کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے. الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، مگر یہ کہ ان کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے معرفہ ہونے کے باوجود. وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو اگرچہ یہاں ضابطہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا اور خبر بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مقدم ہوگا وہی مبتدا بنے گا اور جو مؤخر ہوگا وہ خبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خبر معرفہ ہو تو وہ مبتدا پر مقدم نہیں ہوگی، کیونکہ مقدم ہی مبتدا بنے گا. تو کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک فرق یہ ہے مبتدا کی خبر کے حکم میں اور افعال ناقصہ کی خبر کے حکم میں کہ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، مگر یہ کہ ان کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے معرفہ ہونے کے باوجود، برخلاف مبتدا کی خبر کے. نحو کان القائم زید، تو کان القائمہ یہاں پر خبر مقدم ہے اور زید کانا کا اسم مؤخر. فصل اسم ان و اخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. یہ
10واں منصوب ہے انا اور اس کے اخوات کا اسم، تو چونکہ یہ اسم ہے تو انا اور اس کے اخوات کا پورا عمل آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا ان کا اسم بھی مسند الیہ ہوگا، بس فرق یہ ہے کہ مبتدا لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے اور یہ اسم ان کے داخل ہونے کے ساتھ ہوگا۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ ایسا مسند الیہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو، جیسے ان زیدا قائم، تو کانا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور انا کا کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور انا وغیرہ کا اسم منصوب ہوتا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ یہاں تک 10 منصوبات ہو گئے، 2 قسمیں اور بچیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔